فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا بھی کرتے ہیں اور اس کی حمد بھی کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں بلکہ حیا یہ ہے کہ سر اور اس کے تمام اعضاء کی، سر کی اور اس کے تمام اعضاء کی، پیٹ کی اور اس کے تمام اعضاء کی حفاظت کرے، نیز مرنے یعنی موت اور اس کے بعد کام آنے والے عمل کو یاد رکھے۔ مزید فرمایا اچھی آخرت کے خواہش مند حیات دنیاوی کی زینت چھوڑ دیتے ہیں، حیات دنیاوی کی ٹپ ٹاپ زینت ٹپ ٹاپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نے ایسا عمل کیا گویا وہی اللہ تعالی سے حیا کرنے والا ہے۔ ہماری زینت کا یہ عالم ہے، ہماری فیشن کا وہ عالم ہے۔ نئے رنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، نئے رنگی بنے دھوکا فریب، پھر بھی دنیا کی محبت دل سے کیوں نہیں جاتی؟ جبکہ دنیا کے دھوکے کی، فریب کی، اس کے دکھاوے کی، نمود و نمائش کی سب خبر ہے کہ بالکل ڈھکوسلا ہے۔ دنیا کی زینت بالکل ڈھکوسلا، دنیا کے مناظر بالکل فریب اور دھوکا ہے، ایک دم رکھے رہ جائیں گے، ساری دنیا ایک دم اجڑ کر رہ جائے گی۔ پھر بھی افسوس کہ بظاہر عمر بڑھتی جا رہی ہے، در حقیقت عمر گھٹتی جا رہی ہے، لیکن عرف عام میں یہ کہتے ہیں عمر بڑھتی جا رہی ہے اور آرزویں بھی مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں، کم ہونے کے بجائے آرزویں، امیدیں اور بڑھتی جاتی ہیں، اور بندہ اچانک موت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے، وہ حسرت باقی رہ جاتی ہے، اس کی امیدیں پوری نہیں ہو چکتی۔ حدیث پاک میں فرمایا حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان ہی جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی ظلم کا حصہ ہے اور ظلم جہنم میں لے جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور یہاں تو بے شرمی اور بے حیائی کا اس طرح مطلب حساب کتاب ہے کہ خدا کی طرف۔ عورت کے لغوی معنی چھپانے کی چیز، عورت یعنی چھپانے کی چیز۔ تو حدیث میں فرمایا عورت پوری کی پوری عورت ہے، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے مجھے کہنے کی کیا ضرورت، آپ خود سمجھتے ہیں کون سا ایسا شعبہ جو اب عورت سے خالی ہے، کون سی ایسی گلی، کون سا ایسا بازار، کون سا ایسا کریا جو عورت سے خالی ہے۔ چار دیواری میں عورت کا ہونا کوئی مطلب یعنی کہ اس میں تو حرج نہیں، عورت جائے گی کہاں؟ پردے میں رہنا وہ تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اب تو بالکل کھلے بندوں عورت مسلط ہے، ہر طرف مطلب دندناتی پھر رہی ہے، بالکل یعنی کہ مسلط ہے عورت، کوئی مطلب ہماری مطلب یعنی کہ مردانگی بالکل ختم ہو گئی اس معاملے میں۔ آپ سمجھدار بالکل مطلب ہم لوگ یعنی کہ شرم و حیا سے بالکل عاری ہو گئے۔ اب یہ چڈیاں پہن کر جیسے کھیلتے ہیں فٹ بال، کبڈی، پتہ نہیں کس طرح کے عجیب عجیب کھیل کھیلتے ہیں، کئی کھیل ایسے جس میں چڈیاں پہنی جاتی ہیں، نیکر وغیرہ پہنتے ہیں، گھٹنے بلکہ رانے بھی غالباً اس میں کھلی ہوتی ہیں، کشتی میں بھی میرا خیال ہے رانوں کا اکثر حصہ کھلا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی رانوں کی طرف دیکھنا یہ بھی حرام ہے، اور ان کا دوسروں کے آگے اس طرح کھولنا حرام۔ تو وہ تو چلو کھولتے ہیں، ان کو تو آپ روکنے سے رہیں، کم از کم یہ تو کوشش کیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، آپ نہ دیکھیں اسے کھیل، آپ کو کوئی دیکھنے پر تو مجبور نہیں کرے گا کہ دیکھو ہی دیکھو۔ اب کھیلنے والے اس طرح کے کھیل کھیلنے والے تو ہماری باتیں سننے سے رہے، وہ تو اس وقت وہ لگے ہوئے ہوں گے اپنے کلبوں میں۔ تو بہرحال کہ آپ تو اپنے طور پر بچیں، بہت ہی بدنصیبی ہے ایمانداری کی، بے حیائی کی انتہا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر ہے۔ تو بہرحال میرے عیسائی بھائیوں میں شرم و حیا کی بات بتا رہا تھا، تو شرم و حیا تو بالکل اب رخصت ہے۔ لباس کیسے ہیں نعوذ باللہ، عید کے دنوں میں کچھ زیادہ ہی اس کے نظارے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، ایسے ایسے ٹپ ٹاپ کے لباس، ایسی بے حیائی۔ بہرحال یہ کہ لوگ تو مانیں گے نہیں، لوگ تو نہیں مانیں گے، ذہن نصیب کہ اپنی عادت صحیح ہو جائے کہ جتنا ممکن ہو جب اس طرح کی مجالس ہوں تو آدمی اپنی آنکھوں کو بند رکھے، اپنی آنکھوں کو بند رکھے تو بےہودہ لوگوں سے خود ہی جان چھوڑ جائے۔ مگر یہ بھی ذرا مشکل ہی کام ہوتا ہے کہ آدمی کتنا مطلب یعنی کہ آنکھوں کو بند رکھے، کیا کرے، اور بازار میں، دکان پر، کاروباری اداروں میں کس طرح آنکھیں بند رکھے اپنا کام۔ تو کم از کم جب فارغ اوقات ہوں یا اس طرح کے اجتماعات ہوں، اس طرح کی بیٹھک ہو، دوستوں کی مجلسیں ہوں، جب ایسا موقع ہو تو کوشش کرے آدمی آنکھ بند رکھنے کی عادت ڈالے، تو اس طرح آنکھ بند رکھ کر آدمی جو ہے وہ کافی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ میرے خیال میں نے یہ اپنے طور پر تھوڑا سا تجربہ یہ کیا ہے
کہ آنکھیں بند رکھنے سے کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر لوں، پھر مجھے ضرورت پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے، میں آنکھیں بند کر کے، ایک آدمی ساتھ ہے میرے، اب میں اس کو آنکھیں بند کر کے کنونس کروں گا تو وہ میری آنکھوں میں کھو جائے گا، یار بند کیوں رکھی، سوچ میں پڑے گا، میری باتیں سر سے گزر جائیں گی، تو یوں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اچھا، تو خیر آپ کو اتنی ضرورت شاید نہ پڑتی ہو، تو میں نے بہرحال اپنے طور پر یہ تجربہ کیا کہ اگر آنکھیں بند کر لی جائے نا تو کافی حد تک بد نگاہی سے مطلب کچھ نہ کچھ مطلب وہ نجات ملتی ہے۔ تو ایک صورت تو ہے کہ بندہ اپنے اوپر اگر کوشش کرے تو بد نگاہی سے بچنے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے رکھنے سے۔ اچھا، جب آنکھیں بند کرتا ہے تو اس میں اچھے تصورات کرنے کا چانس ملتا ہے، سمجھے؟ اب آنکھیں بند کی تو الحمدللہ اب بات پر بات چلی تو اس وقت میرے تصور میں گنبد خضرا ہے، الحمدللہ، مطلب ہے کہ تصور کی بات، آنکھیں میری بند ہیں، میں گنبد خضرا کو گویا تصور میں دیکھ رہا ہوں، ظاہری آنکھ سے نہیں، میرے تصور میں گنبد خضرا ہے، میرے تصور میں الحمدللہ اس وقت مسجد نبوی شریف ہے، الحمدللہ۔ تو آنکھیں بند کرنے سے یہ فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آنکھیں بند کرنے میں قبر کا بھیانک گڑھا بھی سامنے آ سکتا ہے، عذاب قبر، منکر نکیر کی آمد اور اس طرح کے معاملات پر آدمی غور سکتا ہے، قیامت کی پریشانیوں کو غور کر سکتا ہے۔ تو آدمی اگر اس طرح سوچنے کی عادت ڈالے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ دو باتوں کا کچھ میں نے تجربہ کیا کہ ایک تو بدنگاہی سے بچنا ہے، تو جب جب ممکن ہو آنکھیں بند کر لو، لوگوں کو شرم نہیں ہے تو تم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جان چھڑاؤ، یا اسی طرح امردوں سے جان چھڑانے کا بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ تم آنکھیں بند کر لو کہ شیطان بہکا ہی نہیں، کیونکہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جب آتا ہے تو ستر بہکتا ہے، سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے۔ تو آنکھ کا دروازہ اگر مضبوطی سے بند کر لو گے نا، آنکھ پر مدنی قفل، مدنی لاک لگا لو گے تو دل اور ستر خود ہی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گے۔ آنکھوں کو پہلے بچانے کی ضرورت ہے کہ پہلا دروازہ آنکھ ہے، تو ادھر سے ہی نو انٹری کا بورڈ لگا دو آنکھوں پر، نو انٹری، دیکھے نہیں آتے، ظاہر نصیب یہ ممکن ہو جائے، کاش یہ ممکن ہو جائے کہ آنکھ جب بھی کھلے تو بس مدینہ دیکھے، گنبد خضرا دیکھے، ارے محبوب کا جلوہ دیکھے، اے کاش۔ تو ہمیں اس طرح مطلب پریکٹس اگر کرنے کا موقع ملے تو اچھا۔ ایک تو یہ تجربہ، دوسرا فضول گوئی سے بچنے کا مطلب طریقہ، اس میں بھی اگر جب تک ممکن ہو اگر بندہ دل پکڑ لے اور اشاروں سے بات کرے تو مطلب فضول گوئی سے بچنے کی بھی عادت پڑ سکتی، اشاروں سے بات کرے جتنا ممکن ہو، اگر اشاروں سے بات کرے گا یا تحریر سے بات کرے گا، تحریر کرتے ہوئے بہت سستی ہوگی، قلم ڈھونڈے گا، کاپی ڈھونڈے گا، ہر وقت ساتھ رکھنا مشکل، تو یہ اگر عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ فضول گوئی سے بہت بچے گا۔ کہ فضول گوئی کی طرف تو توجہ ہی ہم لوگوں کی نہیں ہے، فضول بات جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جیسے ہم لوگ فضول بک بک کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری باتیں بھی تو آخر نقصان دہ ہی ہیں۔ فضول بات کے بدلے درود شریف پڑھتے تو فائدہ ہوتا، یہ زبان چلی تو فضول کیوں چلی، درود شریف کے لیے چلتی، ذکر کے لیے چلتی تو زیادہ فائدہ تھا، کوئی سنت بیان کرنے کے لیے چلتی تو زیادہ فائدہ تھا۔ تو اس طرح مطلب میری عرض تھی کہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ اگر بندہ اس پر کوشش کرے اور تھوڑا مجاہدہ کرے کہ آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرے، بدنگاہی سے بچنے کی بہت زیادہ صورتیں نکل آئیں گی انشاءاللہ۔ اور بات کرتے وقت زبان کو کب استعمال کریں، لیکن مطلب چل جاتا ہے کام، اگر زبان نہ چلائیں چل جاتا ہے۔ خاموشی پر قائم رہنا، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو حقیقت میں آدمی چاہے تو کئی باتیں اشارے سے سیٹ ہو سکتی ہیں، پنکھا چلانا ہے تو خالی یوں گھما دیا، بتی جلانی ہے بتی ادھر اشارہ کر دیا، بجھانی ہے تو یوں کر دیا اشارہ، تو کافی باتیں مطلب اس سے ممکن ہے کہ اشارے میں حل ہو جائے۔ کسی نے کچھ دعا کے لیے کہا، کسی نے اور کام کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کو جواب بھی دینا ہے، تو اچھی بات منع تو نہیں ہے، اور ہدایات دینا ضرورتاً یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن مطلب اگر اشاروں میں گزارا ہو سکتا ہے تو زبانی ہدایات سے بہتر مجھے یوں لگا کہ اشاروں میں کام چلا لیا۔ اللہ کرے کہ یہ انداز جو ہے اس کو استقامت ملے، اور اللہ کرے کہ مطلب خاموشی کی عادت پڑ جائے۔ تو استقامت ان باتوں پر بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ 2 نسخے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اگر مطلب یہ نہیں کہ بدنگاہی سے بچنا ہے تو کوشش کیجئے آنکھیں اگر ممکن ہو تو جب جب موقع ملے، یہ نہیں کہ آپ دکان پر بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں اور پھر دکان صاف ہو جائے تو مجھے کوستے رہے ہوں، اچھا نسخہ بتایا سارا مطلب یہ نہیں کہ بوریا بستر ہی گول کروا دیا، نعوذ باللہ، یہ مطلب میری مراد نہیں ہے۔ جہاں جہاں ممکن ہو، جیسے اس ماحول میں، مدنی ماحول میں جب جب ممکن ہو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، آنکھیں بند کرنے کی، آنکھیں بند رکھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ گاڑی میں اگر ڈرائیو نہیں کر رہے
ड्राइव आप नहीं कर रहे तो गाड़ी में बैठे हुए, तो आपको तो गाड़ी चलानी नहीं है, तो यहाँ मुमकिन है कि आप आंखें बंद रखें। आप इधर उधर अगर देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं, सभी देखते हैं, तो इधर फिल्म का बोर्ड लगा हुआ है, इधर वो साइन बोर्ड लगा हुआ है किसी कंपनी का, अब सब में औरतें ही औरतें, और हाथ का भी अगर फोटो है, वे लंबे लंबे नेल पॉलिश वाले नाखून, लेडीज हाथ, इन्हें माज़अल्लाह शर्म हया, तो आपको पता है कि रुखसत हो ही चुकी। कैसे कहते भौंडे किस्म के सीन होते हैं, फिल्मी साइन बोर्ड जगह जगह लगे होते हैं, फिर हर तरफ औरतें घूम रही होती हैं, स्कूटर पे पीछे भी औरतें ही जा रही होती, कार ड्राइव भी बदनसीब औरतें कर रही होती हैं बेपर्दगी के साथ। आदमी बच नहीं सकता, आंखें खुली रखकर रोडों पे बाजारों पे बहुत उसके लिए यानी कि बहुत ज्यादा इम्तिहान है, उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन है। तो इसलिए मतलब कोशिश करें कि इधर उधर ना देखे, अगर आंखें खुली भी रखा तो हत्तर इम्कान इधर उधर ना देखे, कि जिधर भी देखेगा तो कुछ ना कुछ बदनिगाही का खतरा है। बिला नियत अगर नजर पड़ गई तो गुनाह नहीं है, लेकिन इस सूरत में गुनाह नहीं है कि फौरन लौटा ले, यानी किसी औरत पर नजर पड़ गई बगैर इरादे के, अचानक देखा नजर पड़ गई तो अपनी आंखें फौरन फेर ले, बंद कर ले, हटा ले, रुख फेर ले, तब तो गुनाह नहीं है। अब फिल्म के बोर्ड, गाड़ियां चलाते चलाते, स्कूटर चलाते चलाते लोग देख रहे होते और यूं एक दूसरे को टकरा भी जाते होंगे, देखते देखते मरा भी जाते होंगे, इस तरह एक्सीडेंट भी होते होंगे, सब होता होगा। अब ये थोड़ी पता चलता है कि इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, बस सूरत एक्सीडेंट की ये भी होती होंगी और बंदा मर जाता है, होता रहता है। ऐसी जगहों से अत्तल इम्कान बच्चे तफरी गाँव से बचे। मखलूत तफरी गाहें आजकल अमूमन है, स्विमिंग पूल वगैरह तकरीबन सब मखलूत है, हर जगह बेहयाई, तो ऐसी जगहों से इंसान को बचना चाहिए ताकि बदनिगाही से, शर्म हया के खून से बंदा जो है वो अपने आप को बचा सके। मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, शर्मगाह देखने और दिखाने वाले पर अल्लाह ताला लानत फरमाता है। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि बुरी नजरों से बचो कि शहवत का सबब बनती हैं और देखने वाले को फितने में डालने के लिए यही काफी है। तो अल्लाह ताला हमें शर्म हया के जेवर से आरास्ता फरमाए और शर्म हया की तौफीक बख्शे। हाय ना फरमा लिया बेबाकिया नादानिया हो करम मुश्किल में हो सरकार में मुश्किल